تو اچھا یہ جو سجدے پہ سجدہ کرنے سے ہے تو اس کی کوئی حدیث ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، بالکل بہت سارے تو اگر روایات، کوئی حدیث یعنی بالکل امام کوئی حدیث امام بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ بھائی، بہت زیادہ ہے بھائی، آپ تعجب ہے کہ آپ پوچھتے ہیں حدیث، کیونکہ ریفرنس مانگتے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ اصولی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کتاب سے ریفرنس لاؤ، تو اگر کوئی ریفرنس ہو ہماری دکھا کتاب دیتا سے ہوں تشیع کی، جی اور دکھا دیتا ہوں بھائی۔ محترم ناظرین، انہوں نے پوچھا ہے کس کے متعلق، آواز صحیح ہے نا، پوچھا ہے تربت پہ سجدے کی۔ یہ وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 5، دار حیات تراث العربی میں چھپی ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 367 چلتے ہیں، 367۔ آپ کہاں کے رہنے والے بھائی؟ کراچی۔ اچھا کراچی، اوکے۔ یہ باب ہے میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے، تفسیر صفحہ نمبر 365 ہے، استحباب السجود علی تربت الحسین علیہ السلام، یہ کہ ثواب ہے کہ انسان کس پہ سجدہ کرے؟ امام حسین علیہ السلام کی تربت پر۔ اچھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، پہلی جو حدیث ہے اس میں کس کی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ روایت فرمایا کہ السجود علی طین قبر الحسین علیہ السلام ینور الی الارضین السبع، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی تربت پہ سجدہ کرتا ہے تو وہ 7 زمینوں تک اس کی نور پھیل جاتی ہے۔ اچھا جی اچھا، اس کے علاوہ ایک منٹ ہمارے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، راوی معاویہ بن عمار کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھوٹا سا تیلا، تیلے میں کیا تھا؟ تیلے میں وہ ابریشم کا تیلا تھا، پیلے رنگ کا تھا، فیہا تربت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت پاک اقدس تھی۔ فکان اذا حضرته الصلاۃ صبه على سجادته وسجد علیہ، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس تربت کو اس تیلے سے نکال کے اپنے سجادہ پہ رکھتے تھے اور اس پہ سجدہ کرتے تھے، اور فرماتے تھے ان السجود علی تربت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام یخرق الحجب السبع، فرماتے تھے دیکھیں 7 حجاب ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا ملائکہ چیک کرتے ہیں آپ کے اعمال کو، طہارت ہے کہ نہیں ہے، آپ کا بھائی نماز ہے کہ صحیح کہ نہیں، 7 چیک پوائنٹ ہیں نماز کے، نماز چیک ہوتے ہیں۔ جب انسان امام حسین علیہ السلام کی تربت پہ سجدہ کرتا ہے تو وہ چیک پوائنٹ سے کلیئرلی جاتا ہے، چیک پوائنٹ پہ اس کی رکا نہیں جاتا، سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اچھا یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے تربت اقدس پہ سجدہ کرنے کی فضیلت۔ اوکے مزید بولیں۔ اچھا دوسرا یہ تھا کہ شہادت ثلاثہ پہ ہمارے ہاں بہت سارے یعنی اختلافات ہیں، مجتہد تو خیر ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن جو مجتہد کو ماننے والے مقلدین کا زیادہ تر مقصر ہیں جو اہل بیت کی شان میں شک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ کوئی جز نہیں ہے۔ تو جب ہمارے کلمے کا ایمان ہے، ہمارے شیعہ ہونے کا عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ ہے اور بنا فاصلے کے مولا خلیفہ ہیں، تو پھر تشہد میں کیوں کہنا اس کو برا ہے؟ ایمان کا جز صرف وہ نہیں ہے بھائی، ایمان کا جز تو 12 امام ہیں، جو ایک امام کو بھی نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جو امام جی یعنی شیعہ اثناشری پورے 14 معصومین کو ماننا، شیعہ اثناشری پورے یعنی 12 اماموں کو ماننا، تو وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں تو کیا اس کے اوپر کوئی یعنی ہمارے یہاں والے فتویٰ لگاتے تھے کہ نصیری ہو گئے، یہ ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے، مسجد میں بھی ہمیں لوگ بولتے ہیں جو کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں نصیری ہیں وہ کافر ہیں بھائی، وہ ملعون ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ نصیری اگر تشہد دے دیں تو وہ منع لیں۔ یہ کتاب پورے 12 کا پڑھیں کوئی بات نہیں، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ واجب نہیں ہے شہادت ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ، یہ واجب نہیں، اس کی وجوب کی دلیل کیا ہے؟ عدم وجوب کی دلیل کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا ادنی ما یجزی من التشہد، کہ کم ترین تشہد جو کافی ہے، یعنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو کم سے کم آپ پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، آپ پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح، وہ کیا ہے؟ فرمایا شہادتاں، یعنی شہادتین اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ تشہد ثالثہ نہ پڑھو تو تم حرامزادے ہو یا تو تم نے گناہ کیا، یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے، تو لہذا اگر کوئی نہ پڑھے صرف شہادتین پڑھے تو اس کی نماز یہ مجزی ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس سے کوئی اگر زیادہ پڑھے، میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ تشہد سے میں کیا کہوں، انہوں نے کہا بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ، جو تمہیں بہترین شہادت یاد ہے وہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، بہترین شہادت جو آپ کو یاد ہے۔ بہترین شہادت کیا ہے؟ بہترین شہادت میں 14 معصومین علیہ السلام کا نام لے لوں، بہترین شہادت تو یہی ہے۔ دیکھیں بہتر امام علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تم بہترین جو تمہیں یاد ہے، بہترین یہی ہے کہ بھئی میں اگر امیر المومنین علیہ السلام کا نام لوں تو بہتر ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا نام لے لوں، سیدۃ النساء بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، جتنا انسان کر سکے، لیکن اگر شہادتین پڑھ لی تو کافی ہے، اس سے زیادہ پڑھ لیں تو کوئی منع نہیں۔ پھر مزید دیکھ لیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھلی یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی رحمۃ اللہ علیہ،
جلد نمبر 1 شاب مؤسسۃ العالمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش خلق کیا تو عرش پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور جب اللہ تعالیٰ نے پانی خلق کیا تو پانی کے چشمے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی امیر المؤمنین. جب کرسی خلق کیا تو اس کے پایوں پہ اللہ نے لکھ دیا. اسی طرح ہر جگہ پہ اللہ نے جب خلق کیا لوح خلق کیا ہے. اسرافیل کو جب لکھا ہے خلق کیا تو اسرافیل کے ماتھے پہ اللہ نے یہ لکھ دیا. جبرائیل کو خلق کیا تو جبرائیل کے 2 پروں پہ یہ لکھ دیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو جو اگر آپ میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو یہ بھی کہہ دے علی امیر المؤمنین. تو یہ حکم جو ہے یہ مستحب کے لیے. کیوں استحباب کے لیے؟ اگر کوئی یہ نہ کہے تو گناہ کار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کیونکہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث انہوں نے فرما دیا کہ اگر تم شہادتین پڑھ دو تو یہ کافی ہے. لیکن کافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہترین ہے, وہ کم از کم وہ کافی ہے بھائی, اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ مثلا ابھی آپ والدین کے لیے نا آپ روٹی بھی پکائیں تو ان کا پیٹ تو بھر جائے گا نا. روٹی کے ساتھ اگر آپ سالن بھی پکائیں تو وہ تو زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز ہے جو کافی ہے, ایک چیز ہے جو اس سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. وہ اگر کوئی شخص دیکھیں ولایت کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو مانتا ہے, ہمارے پہلے امام کو مانتا ہے, لیکن کسی بھی امام کے امامت پہ شک کرتا ہے یا رد کرتا ہے یا ان کا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پیغمبر کو نہیں مانا, جیسے اس نے اللہ کو نہیں مانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ بھائی ولایت کی جو بات ہے, امامت کی بات ہے, 12 اماموں کی امامت واجب ہے عقیدے میں یہ سب کی امامت واجب ہے. جیسے پیغمبر کی رسالت پہ اعتقاد واجب ہے, 12 اماموں کی امامت پہ یقین اور ان کے عصمت پہ یقین اور ان کے یہ واجب الطاعہ ہیں, سب پہ یقین کرنا واجب ضروری ہے. اب جب تشہد کی بات ہے اس میں شہادتین پڑھنا کافی ہے, اس سے زیادہ پڑھنا حرام نہیں ہے. جو آپ کے مراجع فتویٰ ہے کہ جس نے پڑھ لیا اس کی نکاح ٹوٹ گئی بھائی, یہ کہاں سے لے کے آئے ہو, کہاں لکھا ہے بھائی کہ اگر نے زیادہ پڑھ لی تو حرام ہے. زیادہ پڑھنا حرام نہیں ہے, زیادہ اس سے پڑھ سکتے ہیں, اور نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں, پڑھ لیا تو اچھی بات. اوکے جناب مزید بولیں. اچھا اللہ صاحب, یعنی احسن یعنی تشہد اگر ہم 14 معصومین کا دینا چاہ رہے ہیں, اگر ایک بہترین کام ہے, ہاں پڑھ لیں بہترین کام ہے. یعنی ایک دفعہ اگر آپ بتا دیں گے کیسے کس طریقے سے گواہی دیں گے 14 معصومین کی. ابھی آپ سے پہلے ایک آدمی نے کہا تھا نا, وہ میں ہمیشہ کلمہ پڑھاتا ہوں جماعت مریا کو, وہی کلمہ پڑھ لو تم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہاں اس میں اب پڑھ لیں نا جماعت مریا کو, میں جب پڑھاتا ہوں اس کو. جی. اچھا دوسرا یہ کہ اپنا یہاں پہ ہمارے مولوی نے کہہ دیا کہ شیعہ سنی سکتے ہیں, تو ہمارے لڑکے سنیوں سے شادی کر رہے ہیں اور شیعہ لڑکیاں بھی سنیوں سے شادی کر رہی ہیں, حتیٰ کہ سید زادیاں. آپ کی یہ ویڈیو چل رہی تھی اس کی موضوع پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 قسم کے سنی ہیں, وہ ہیں جو نازب یا جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو ان سے افضل کہتے ہیں, لیکن ایک وہ ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, یعنی اگر انہیں حق پتہ چل جائے کہ کون دشمن تھا تو وہ ان کو لعنت کریں گے. تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو مخالف سے شادی کرنا جائز نہیں ہے نا, اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا. یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پہ جز نمبر کون سا ہے, جز نمبر 5 ہے کتاب النکاح میں, مناکحۃ النصاب والشکاک. جو ناصب ہے اور جو شک کرتا ہے نا, ایک تو ناصب ہے دشمن اہل بیت علیہ السلام, ایک ہے وہ جو پتہ ہی نہیں, اس کو کہتا ہے کون امام ہے, کہتا مجھے نہیں معلوم بھائی, مجھے وہ ایسے ہی جس کو آپ لوگ خوش عقیدہ بولتے ہیں, کہتے فلانی خوش عقیدہ, ان سے شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوہم, جو خوش عقیدہ جماعت مریا نا ان کی لڑکیوں سے شادی کر لو, ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ شادی کر لو, کیوں شادی ان بیچاری بچی کو آپ شیعہ بناؤ گے نا, اس کا تو فائدہ ہے. لیکن ان کو اپنی بیٹی اپنی بہن کی شادی نہ کراؤ, لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينها, کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے, مرد جو ہے وہ عورت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, وہ اس سے سیکھتی ہے, اس کو وہ سمجھاتی ہے, پھر وہ اس کے دین کو بھی چینج کر سکتا ہے. وہ اپنی بیٹی کا شادی جماعت مخالفین, وہ چاہے آپ اس کو خوش عقیدہ, ایک تو ناصبی ہے نا سپاہی صحابہ والے, اس کو تو نہیں دیتے ہوں گے آپ کے گاؤں میں, لیکن جو عام جماعتوں والے ہیں نا, جو کہتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں وہ یا علی مدد بھی کہتے ہوں گے, ان کو آپ بیٹی نہیں دے سکتے, منع ہے. امام علیہ السلام نے منع کیا, ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں, ان سے دوستی کر لو, ان کی بیٹی ان کے بہن کے ساتھ شادی کر لو, کوئی بات نہیں, لیکن اب بیٹی صرف شیعہ کو دینا, رشتہ صرف لڑکی صرف شیعہ کو دینا. البتہ اگر کوئی شیعہ بن جائے, کوئی شیعہ واقعا شیعہ بن جائے نا, آپ کو اطمینان ہے کہ یہ شیعہ بن چکا ہے, پھر وہ کوئی بات نہیں, ہمارا بھائی وہ تو شیعہ ہے, وہ تو ہے بھائی ہمارا. اگر کوئی وہ مخالفین کے گھرانے سے ہے لیکن اب شیعہ بن چکا, وہ تو ہمارا بھائی, وہ ہمارا تاج سر ہے, اس کو لڑکی دیں, کوئی بات نہیں. اچھا اگر آپ کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو اصل میں ایک یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہو جاتا ہے نا, لڑکی شیعہ ہو گئی یا سنی لڑکا شیعہ ہو گیا, تو پھر اس کو کوئی اپنی بیٹی یا بیٹا نہیں دیتا, کیونکہ کہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ سنی ہے. شیعہ ہو گیا تو اگر وہ شیعہ عقیدے میں آیا ہے, اہل بیت کو اس نے مانا ہے, تو اس کے اندر اس کا قصور تھوڑی ہے, بلکہ ہمیں تو اس کو اچھا اور پڑھنا چاہیے.
اور شیعہ لڑکیاں بہت ہیں بھائی، شیعہ لڑکیاں بہت ہیں، شیعہ وہ سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، وہ شیعہ بہت ساری لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی، وہ کہیں کہیں سے اس کو رشتہ مل جائے گا اور لوگ اس کی مدد کریں. اور جیسے اچھا ایک اور سوال تھا کہ بی بی ام کلثوم کو کہتے ہیں کہ عمر سے شادی ہوئی تھی، وہ میرا کلپ دیکھ لیں، اس کلپ میں دیکھیں، میرا کلپ ہے اس پہ دیکھ لیں، آن لائن کلپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور سرچ کریں اس کو دیکھ لیں. اچھا وہ تقلید کا بھی آپ کا موضوع ہے. چلیں شکریہ آپ کا. اوکے تھینک یو سر، اللہ بہت اچھا لگا. اللہ سلامت. تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ. اوکے میرے بھائی، اللہ مولا سلامت رکھے آپ.